السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹورنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ مائدہ کی 32، 33 اور 34 آیتیں پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی، تو جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، اور اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ملک میں ہاتھ اعتدال سے آگے نکل آتے ہیں۔ تو اس تشریح میں انسان کی حرمت بیان کی گئی ہے، انسان کی جان کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ ہوا کہ وہ بے دریغ ناحق قتل کرنا شروع ہو گئے، چاہے کسی کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں، جو اس کو کرنا ہے قتل یا نہیں کرنا ہے، ایک فتنہ اور فساد بنی اسرائیل میں شروع ہو سکا تھا۔ پوری زمین میں بنی اسرائیل نے فساد برپا کر دیا تھا، اس کہ کسی کو ایسا رواج ہو گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کرنا کوئی شرمندگی کا باعث ہی نہیں ہوتا تھا، وہ جس کو چاہتے بے دریغ قتل کر دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارے پاس میں پیغمبر آ چکے ہیں اور یہ دلیل روشن لے کے آ چکے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل کرنا بالکل غلط ہے، اور جس نے بھی کسی کو ناحق قتل کیا، زمین میں فتنہ و فساد پھیلایا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں انسان کی جان کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ یہاں کہ اگر کسی نے بھی ایک انسان کو قتل کیا تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا۔ تو اب قتل کرنے والے کے نزدیک کیا ہوتا تھا، کبھی اس کا اپنا مفاد وابستہ ہوتا تھا، کبھی اس کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو وہ خود بے دریغ جو ہے نا وہ قتل و غارت گری کرتے تھے، دوسروں کی جان لے لیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد میں یہ قانون صرف یہ جو آیت نازل ہوئی، تو یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہی بنا دیا گیا کہ اگر آپ کسی کو ناحق قتل کریں گے تو آپ نے انسانیت کو قتل کیا ہے، اور اس کا بدلہ جو ہے وہ پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو کیوں کہ اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے والے کو، صرف انسانیت کی تکریم کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانیت کی تکریم کرو، انسانیت کی تذلیل نہیں کرو۔ تو اگر آپ فتنہ فساد کرتے ہیں اور ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آگے ہے 33-34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ بری طرح قتل کر دیے جائیں، یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اسے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی، تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا گئی کہ جو لوگ بھی اس آیت میں ملک میں، ریاست میں، علاقے میں، کہیں بھی اگر شرعی طور پر کا بیان یہ ہے طور پہ اللہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے قوانین کی بے حرمتی کر کے صالح نظام میں دراڑ ڈالتا ہے، شرعی قانون کا مذاق اڑاتا ہے، شرعی قانون کو توڑتا ہے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے، سماج کو امن اور سکون سے نہیں رہنے دیتا، تو ایسے ظالم اور فسادی قسم کے لوگوں کے لیے اس آیت میں 4 قسم کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ ان کو قتل کیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں،
یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یعنی یہ سزائیں اجمالی طور پر بیان کی گئی ہیں، یعنی یہ قاضی یا حاکم اپنے اجتہاد سے اپنی طریقے سے ہر جرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے سکتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت یا ہر قسم کا فتنہ فساد کرنا بدترین جرائم میں شمار ہوتا ہے، اور اسی لیے سزائیں بھی بہت سخت دی گئی ہیں۔ اور اگر وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، تائب کر لیتا ہے، تو پھر آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ تائب نہیں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو بالکل صحیح ہوں، میں نے صحیح قتل و غارت گری کی ہے، تو اس کے لیے پھر سزا ہے۔ تو اس کا جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ اور اگر اس نے کوئی مال وال لوٹا ہے تو وہ اگر وہ اس کا تاوان اگر وہ دے سکتا ہے تو وہ دے دے، یا قتل یا زخمی کیا ہے تو اس کو قصاص یا دیت ہم آگے پڑھیں گے وہ دے سکتا ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے وہ دیت کی ایک ہے اسلام میں کہ اگر خوب وہاں پر مخالف راضی ہو جائے، جس کا قتل ہوا ہے وہ مطلب مقتول کے ورثہ راضی ہو جائیں تو وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں دیت یعنی خوب وہاں لے کر۔ لیکن اگر مقتول کے ورثہ راضی ہو جائیں، یہ شرط ہے، خود سے نہیں کہا گیا کہ صاحب میں نے قتل کر دیا اب میں خوب وہاں دینا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر وہ مقتول اگر وہ لینا چاہیں کچھ رقم اس کے عوض تو وہ پھر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قاتل کو معاف نہیں کرتے تو پھر اس کی سزا موت ہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ اسباق سمجھ آئے ہوں گے۔ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔